يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ کی ابتدا پہلے پارے کی ابتدا جو الف لام میم ذالک الکتاب سے ابتدا ہوئی تھی، ان آیتوں تک جو 39 آیتیں گزری ہیں، ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ جو ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کے طریقے پر اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ان کے لیے کلام پاک کا ہر لفظ، ہر کلمہ ان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہو، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے تقاضے کی تعمیل و تکمیل ان کی ہوتے رہے گی۔ جو قرآن پڑھتے چلیں گے، سنتے چلیں گے، سمجھتے چلیں گے، اور جو یقین نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب کا تذکرہ گزرا۔ اور ان کے لیے جو یقین ظاہری طور پر کرتے ہیں، یقین کا دل کے اعتبار سے، قلب سے یقین نہیں رکھتے، نہ وہ پوری طرح کفر کا اظہار کرتے ہیں، نہ پوری طرح ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، منافقین کا حال اور ان کے انجام کا تذکرہ گزرا۔ ضمن میں انسان کے وجود کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے، وہ صرف اور صرف اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہے۔ اس کے لیے طریقہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتے چلتی ہے، اس کو اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں یہی باتیں پیش کی گئی تھیں، اور جو نہیں کرے گا تو پھر وہ دنیا بھی اس کی خسارے میں ہوگی، آخرت میں ہمیشہ کے لیے خسارہ۔ اب یہاں سے 40ویں آیت سے 123 آیت تک، یعنی پہلے پارے کے ربع سے لے کر پہلے پارے کے ختم تک جملہ مکمل 52 بار اہل کتاب سے متعلق تفصیلات کا تذکرہ آئے گا۔ اہل کتاب سے مراد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بار بار تلاوت کے دوران میں آپ کو ملے گا، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ، یا اہل کتاب اللہ، یا اہل کتاب اللہ۔ عربی کے اندر قاعدہ ہے، کتاب اللہ میں دوسرا لفظ اس کو حذف کر اس کے معنی کو باقی رکھنے کے لیے پہلے لفظ کے اوپر الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ الکتاب، جیسے جلال الدین ہے تو الجلال، شہاب الدین ہے تو دین کو حذف کر کے الشہاب۔ اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں کتاب اللہ کا ذکر ہے اور کتاب اللہ المنزل کا ذکر ہوتا ہے، وہی قاعدہ تھا سورہ فاتحہ میں جو ام الکتاب ہے، یعنی ام کتاب اللہ ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہیں یہودی، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب تورات عطا فرمائی تھی، اور اس کتاب کو باقی رکھنے کے لیے
عمل کے لحاظ سے جب تک باقی ہے تو اس کو کہتے ہیں کتاب باقی ہے. لہٰذا اس زمانے میں بھی کلام پاک کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہو تو کہیں گے کہ اسلام باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل سے خالی ہو مسلمان، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی حق کبھی ناحق، کبھی دین کبھی غیر دین، تو اس کو کہیں گے کتاب اللہ کے اوپر باقی نہیں ہے. اس کو کہیں گے اسلام کا نام باقی ہے، اسلام باقی نہیں ہے. مسلمان کا نام باقی ہے، مسلمان حقیقت میں باقی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، برحق چیز ہے. اس لیے کلام پاک کی تلاوت مسلمان کے لیے بار بار کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، سننے کا حکم ہے، سمجھنے کا حکم ہے، تاکہ جو اسلام کا ٹائٹل، لقب، اعزاز انسان کے ساتھ لگا ہے، اس کے معنی بھی اس کے اندر پائے جائیں. تو مسلمان کی زندگی تمام طور طریقے، جس میں عبادات سے لے کر معاملات میں بھی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، حتیٰ کہ لباس کے اعتبار سے دوسرے قوموں کے سامنے خود کو ظاہر کرنا ہو تو ظاہری طور پر سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلم فرقے سے اجنبی شخص کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلم فرقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہے. شیطانی وسوسے پر بعض لوگ، دنیا کا اکثر بلکہ بڑا حصہ آج کے زمانے میں دینی اعتبار سے پختگی تو اختیار کرنا چاہتا ہے، کرتا بھی ہے، کر بھی رہا ہے، لیکن بعض معاملات میں ظاہری اعتبار سے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے کچھ مشابہت والی کیفیتیں اختیار کر لیتا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ سنگین حالات میں یہ میرا طریقہ میرے لیے ایک قسم کی سیکورٹی، حفاظت کا ذریعہ بن جائے، تاکہ دنیا میں میری بقا میں کچھ سلامتی حاصل ہو. ایسے لوگوں کے لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فررتم من الموت اب القتل اذا لا تمتعون الا قلیلا. چلو تم کسی ڈر سے، موت کے ڈر سے، قتل کے ڈر سے، یا کسی اور خوف کی وجہ سے اس قسم کا طریقہ اختیار کر لو گے تو فائدہ تو ہوگا ضرور، لیکن یہ فائدہ کس کام کا؟ تمہارے خیال کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں. انسان کو سمجھایا گیا تمہارے اپنے خیال کے مطابق ایسا کرنے پر اور 4 دن کی زندگی سلامتی کی مجھے مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو مل جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ موت سے ڈرتے ہوئے کہاں تک بھاگتے جاؤ گے؟ تو انسان کا وجود سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کو مرنا ہے. انسان کا وجود سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کو مرنا ہے. تو الغرض یہاں سے اہل کتاب تورات کی حفاظت کے لیے، یعنی اس کے اعمال پر، اس کے طریقوں پر، اس کے احکام پر بات کرنے کے لیے جب جب قوم کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، کمزوریاں پیدا ہوتی گئی، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کے بعد پھر کچھ وقفہ دے کر پھر حالات بگڑنے لگے، انسان کا عقیدے میں بگاڑ آنے لگا، عمل میں خرابیاں پیدا ہونے لگی، پھر ایک نبی کو بھیجے، پھر ایک نبی کو بھیجے. ایسا کم و بیش کوئی
200 انبیاء کرام علیہ السلام تورات اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی عملی اعتبار سے حفاظت کے لیے برابر بھیجتے رہے. بالآخر انہوں نے کئی تبدیلیاں پیدا کی، بعض باتوں کا اقرار کیا، بعض کا انکار کیا. کسی معاملے میں ایک پہلو کو مانا، دوسرے پہلو کو بگاڑ پیدا کیا. بعض جگہ حقائق کو چھپایا اور پھر اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا، دین کا حوالہ دیا، یہ مذہب یہی بتاتا ہے کہا، اور لوگوں سے اپنے منفعت کو حاصل کیا، اپنے اغراض کو سامنے رکھا. نتیجے میں لکھنے میں، کرنے میں بھی، اللہ کی کتاب کو نقل کرنے میں بھی خرابیاں پیدا کرنے لگے. پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کی کتاب کو منسوخ کر دیا، حکم جاری کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے ایک مقدس کتاب نازل فرمائی، انجیل. تلاوت میں جگہ جگہ یا اہل کتاب آئے گا، اس میں مراد ہوں گے یہودی اور عیسائی. قرآن میں اس کے لیے آئے گا پہلی کتاب سے یہودی اور نصرانی، اس کو ہم عیسائی کے نام سے ہم اردو زبان میں ہم واقف ہیں. تو نصرانی، اس کی جمع نصارى، اور یہ یہودی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہودیوں نے یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے یہودیوں کے لیے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. بعض تو یہ کہا کہ وہ پیغمبر ہی نہیں، ان کے اوپر تہمت کے الزامات لگا رہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کو، پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے صرف ماں سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ کا حکم ان کے اوپر دم کرنے کو، منہ مارنے کو کہہ دیا، اور بشارت دے دیا کہ تم ماں بنو گی، بچہ پیدا ہوگا. پیدا اس سے ہی وہ نبی کہلائے. پیدا ہوتے ہی گفتگو بھی کرنا شروع کرے گا. یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے اندر تم کو تعجب لگ رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جن کا وجود بغیر باپ کے، بغیر ماں کے. یہاں تو ماں ہے، باپ نہیں. اس کے بعد نتیجے میں نصرانی یہودیوں کا انکار، یہودی نصرانیوں کا انکار. یہ خرابیاں چلتی ہیں. لیکن تورات کے اندر بھی ایک چیز، انجیل کے اندر بھی ایک چیز، بلکہ تمام کے تمام مقدس کتابیں جتنے پچھلے گزری ہیں، 104 کتابیں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، ایک آخر پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ کرتے رہے، اپنی اپنے قوموں کے سامنے، اپنی اپنی کتابوں کے حوالے سے. اور جب آ گئے تو انکار کیا. اور اس میں اکثر تو یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، حق ہے، برحق ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کے لیے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہم یہودیوں کے لیے نہیں. یہ ان کا عمل ہے.
اب ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا کی بڑی سے بڑی مصائب اور مصیبتیں جب آ پڑی تو ان کی حفاظت فرمایا، ایسے ایسے انعامات فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر، یہاں تک فرما دیا انی فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا کی قوموں میں، ساری دنیا کے انسانوں میں اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی مہربانی، اتنا بڑا انعام میں بحیثیت قادر مطلق ہونے کے، مالک کائنات ہونے کے کسی کے اوپر نہیں کیا جو تم پر کیا ہے یہودیوں۔ عیسائی بھی یہودی، جیوز یہودی بھی یہودی، لیکن یہودی نسل کے اعتبار سے آج بھی باقی ہے، عیسائی نسل کے اعتبار سے خلط بلط کر دیا ہوگا۔ اسی لیے آج دنیا میں بات سمجھ کر، خدا نہ کرے اگر آپ کسی یہودی سے، یہودی عالم سے، یہ یہودیوں کے سامنے جا کر اعتراف کر کر یہ کہیں کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، تو وہ ہرگز آپ کو ان کے دین میں داخل ہونے دیتے نہیں، اس لیے کہ وہ نسل سے یہودی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، دو میں سے فرزند کا نام یہودا، دال سے ہے، وہ یہودا اردو میں ہو جاتا ہے دال سے یہودا، اس قوم سے نسل ہونے کے اعتبار سے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ دنیا کے کسی اور قوم کے لیے پیغمبر الگ تھے، یہودیوں کے لیے یہودیت کو باقی رکھنے کے لیے الگ چلتے رہے، پھر یہودیوں کے بگاڑ کو سدھار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن عیسائی جو آج کہتے ہیں وہ کسی کو بھی اپنی عیسائیت کے اوپر داخل کرنے کے لیے تعلیم و تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف یہودیوں کے پیغمبر تھے، کسی اور قوم کے لیے پیغمبر نہیں۔ تو اس طریقے سے اس میں کوئی اور فرد عیسائی بن گیا ہو کہا بھی تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس قوم کے اوپر بہت سارے انعامات کی، تو ابتدا کرتے ہیں یہاں سے اس آیت شریفہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، ابن بیٹا، بنینا بیٹے، اولاد، دو لفظ کو ملاتے ہو خط پر، پہلے لفظ پر اگر نون ہے جمع کا تو عربی میں ہٹا دیتے ہیں اس کو، یہ بنینا اسرائیل ہے تو بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کی اولاد، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں یا بنی آدم، اے انسانوں، نے آدم علیہ السلام کے فرزندو، تو اسی طرح اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، ہر نبی کا ایک ہی نام بتایا، جتنے انبیاء کا ذکر ہے، قریب قرآن میں 25 انبیاء کے نام علیہ السلام کا ذکر ہوتا، 26 کا نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا دوسرے انبیاء کا ہم نے ذکر نہیں کیا، ہر ایک کا ذکر کرنا فرصت نہیں ہے واقعات کے ضمن میں۔ ویسے تو انبیاء 1,24,000 تک کی تعداد کو بتلاتے ہیں، تو جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں ایک ہی نام سے ذکر کیا گیا ان کا، دوسرا نام نہیں، صرف اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام بتائے گئے، ایک اسرائیل، دوسرے یعقوب۔ اسرائیل عرب
عبرانی زبان کا لفظ ہے. وہ زبان بھی ابھی زندہ ہے. اسی سے ملک اسرائیل ہے جو اسرائیل ہے، یہودیوں کی بستی ہے، یہودیوں کا ملک ہے. اسرا کے معنی عربی میں اگر ترجمہ کر دیتے ہیں اسرائیل کا، اسرا کے معنی عبدن ہے. ایل اللہ کا نام، ایل اللہ کا نام. جبرائیل عبدالجبار، میکائیل، اسرافیل، ایل اللہ کا نام. اللہ کے جتنے نام دیے گئے کلام پاک میں اس امت کے لیے اتنے ہی نام ہیں، اس کے علاوہ ہے. وضاحت و تفصیل کی بنیاد کے اوپر اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے آپ کو دیے گئے. ان ناموں سے اللہ کو جاننے، ماننے، پہچاننے، ذکر کرنے، عبادت کرنے کے لیے روایت کے مطابق کوئی 1000 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. تورات میں 300 ناموں کا تذکرہ ہے اللہ کے. انجیل میں 300 ناموں کا تذکرہ ہے اللہ کے. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ، اس میں بھی 300 ناموں کا تذکرہ ہے. ساری کائنات کا خالق وہ ہے، ساری کائنات کے نام اللہ کے نام سب اس کا ہے. جگہ جگہ یاد دلاتا ہے قرآن، لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات. اللہ، الف کو ہٹائیے، للہ، سب کچھ اللہ. پھر 1,00,000 کو ہٹا دیے، لہو، سب کچھ اسی کا. ہو یعنی ہوا، ہوا کے اندر وہ کوئی اصل وجود اہمیت نہیں ہے، وہ ہو ہی ہے. ہو کو ہوا کے تلفظ سے پڑھتے ہیں تو لکھنے میں بھی ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ایک نام ایسا ہے اس کے جتنے حروف پورے لگاؤ تو اللہ، ایک ایک حرف ہٹاؤ تو بھی اللہ، 2 حرف ہٹاؤ تو بھی اللہ. نام فرد کو بھی رکھ دو اللہ. قرآن میں ان تمام پہلوؤں کے ساتھ آیت کثرت کے ساتھ. تو اس طرح ایل ہمارے قرآن کے اندر اللہ کے ناموں میں سے اپنے ذکر میں نہیں دیا گیا. یہ عبرانی لفظ ہے، اسرائیل عبداللہ کے معنی. تو گویا یعقوب علیہ السلام کے نام عبرانی زبان میں اسرائیل اور یعقوب عربی میں لیتے ہیں تو عبداللہ اور یعقوب. قرآن میں دونوں ناموں کا تذکرہ ہے. کسی اور نبی کا ایک سے زائد نام ذکر نہیں کیا گیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی نام ہیں. محمد کا بھی تذکرہ کلام پاک میں، اسمہ احمد کا بھی تذکرہ. پھر آپ کے عمل کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے حاشر، ماہی، خاتم، قریب 99 یعنی کام کے اعتبار سے 99 نام ہیں. قرآن میں چند چیزوں کا تذکرہ ہے. صفات آپ کے پورے ذکر ہے. کلام پاک کا کوئی بھی لفظ پڑھیے، آپ کوئی بھی آیت شروع کیجیے تو سب سے پہلے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اس کے بعد دوسری چیز. تو اس طرح ہر لفظ سب سے پہلے تعریف، تعارف، وضاحت پیغمبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے واسطے سے بعد میں ساری کی ساری چیزیں آئیں گی. تو لہذا وہ یاد دلاتے اے بنی اسرائیل. انبیاء کرام علیہ السلام کی لاشیں
اسرائیل میں موجود ہے، تابوت میں رکھی ہوئی۔ یہ بات قطعی پکی ہے، کسی بھی نبی علیہ السلام کی لاش کو، جسم کو زمین نے کھایا نہیں، کھاتی بھی نہیں۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو غلام ہیں، حقیقی متبع فرمانبردار کو کہتے ہیں غلام۔ ہر پہلو میں اپنی رائے، ارادہ، مرضی کو ہٹا کر پوری طرح جو تابع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غلام۔ ایک عام نوکر کے معنی کے اندر غلام ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے سینکڑوں ہزاروں غلاموں کا تذکرہ ہے، سینکڑوں ہزاروں برس کے بعد بھی ان کی کبھی زمین کھدنے میں آ گئی تو لاشیں ملتی تو ملی۔ ابھی 3 تا 4 مہینے پرانی بات ہے، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملک شام میں صرف اس عنوان سے کہ لوگ ان کی خبر کو زیارت گاہ کے حدود کو پار کر جا رہے تھے، خانہ جنگی کا زمانہ وہاں پر ہے، تو انہوں نے پوری کی پوری وہاں کے حدود کو بلاسٹ کر کے نکالا تو لاش یوں کی تو حتیٰ کہ داڑھی مبارک بھی اس کے بعد بھی نہ گرے ہیں نہ بڑے ہیں، صورت بھی شکل بھی جو کی تو ابھی نکال کر اس کو دوسری نامعلوم مقام پر منتقل کر دفن کر دیا گیا جو غلاموں کا۔ تو مطلب ہے کہ وہ انبیاء کا معجزہ نہیں کہ زمین کھاتی نہیں بنتی، لیکن خصوصیت ہر نبی کے ساتھ۔ تو اسرائیل کے اندر بھی سرنگ کے جیسی شکل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تخت کے اوپر لیٹے ہوئے اس جیسی کیفیت میں رکھی تھی۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے صحابہ پیچھا کرتے تھے۔ تاکہ کبھی بول و براز کو جا کر آنا ہے، یعنی پیشاب آنا ہے، تو فوراً اس کے بعد دوڑ کے کر کے تلاش کرتے تھے کہ دیکھیں آپ کی براز کو، جس کو ہم پاخانہ کہتے ہیں، بول مانے پیشاب، آپ کے براز کو پوری زندگی میں کسی نے بھی، حتیٰ کہ آپ کے ازواج مطہرات نے بھی نہیں دیکھا۔ کوشش کیا سب نے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کر ہی لیا، کیا بات ہے کہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے نبی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح جو روح ہوتی ہے وہ جنت کی ہوتی ہے، وہ خاص روح ہوتی ہے، اس لیے ان کے بول و براز کو زمین فوراً نگل جاتی ہے۔ کوئی دیکھنا چاہا، تلاش کرنا چاہا تو نہیں دکھتی، نہیں ملتی۔ الغرض وہ ایک مضمون ہے مستقل، ان چیزوں کا ذکر کرنا مقصد نہیں یہاں پر۔ تو اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد، اب دنیا کے اندر تقریباً قوت کے اعتبار سے بھی غلبہ جو ظاہری طور پر ہے یہی یہودیوں کا ہی ہے۔ مستقل ایک مملکت کی شکل، غیر مستقل
مالی اعتبار سے گرفت ان یہودیوں کی ہی ہے. لیکن آج بھی وہ کتاب کو بگاڑ کر رکھے تورات اس کے احکام، لیکن مذہب کا وجود ہے ان کے پاس. مذہب نام کی اگر کوئی چیز اسلام کے بعد کسی کے پاس ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے آج بھی، تو ملے گی یہودیوں کے پاس. بہت زیادہ تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا یہ تو واقعی جس طرح ہمارے اسلام میں اللہ والے ہیں اسی طرح اللہ والوں کی کثرت میں بھی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ گویا حقیقی بھائی ہیں یہ بھی اور وہ بھی، اور حقیقی بھائیوں میں ہی مخالفت ہوتی ہے. اسلاف کا تجربہ ہے، اسلاف نے محاورہ بھی ان کا یہ ہے، برادر حقیقی دشمن تحقیقی. مانو متا کا جھگڑا نہیں آیا تو دکھے گا کہ کچھ بھی جھگڑا نہیں. غرض جب آ جاتی ہے تو جھگڑے جو ہوتے ہیں اپنوں میں ہوتے ہیں. جتنا سا جھگڑا ہے وہاں اندر گہرائی میں اس کی تہہ میں چھپی ہوئی ایک محبت بھی ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جب اسی کی وجہ سے جھگڑا ہے. اجنبیوں سے جھگڑا کرو، ایک بار 2 بار 10 بار 12 بار، اگر پھر یہی کیفیت ہے تو ساری قوم مل اتفاق فیصلہ کرے گی یہ پاگل ہے، اس کو یہاں رہنا نہیں ہے. حیدرآباد کا اگر ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس کو گرا گڈھے میں اس کو داخل کر دیں. وہ نہیں جاتا تو زبردستی نہیں تو پولیس کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے، چونکہ عامت الناس کے لیے نقض امن کا ذریعہ ہے، یہ عام انسانوں کے اندر رہنے کے لائق نہیں، پاگل کہہ کر اس کو داخل کر وہ عام جھگڑے. یہ جو حقیقی جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑوں کے پیچھے محبت ہے. اس نے قرآن نے ذکر کر دیا 6 پارے کے آخر کی آیت میں دیکھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مسلمانوں کی مخالفت میں ساری دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، اگر سخت کٹر دشمن مخالف اگر ہے مسلمانوں کا تو وہ یہودی ہے. دوسرے درجے میں مشرک ہے جس کو ہم ہندو کہتے ہیں. جبکہ قرآن کی اصطلاح میں مذہب اسلام کے پورے پہلوؤں کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کافر کی تعریف میں ہے سب کے سب. تو ان کافروں میں یہودی اسلام کے سخت مخالف، دوسرے درجے میں مشرک مخالف، عیسائی مخالف ہونے کے باوجود قرآن ان کی تعریف کرتا ہے. دیگر تمام اقوام میں پھر بھی مسلمانوں سے الفت رکھنے والے اور خطرناک حالات میں درمیان میں آ کر مداخلت کرنے والے کچھ اگر آئے تو یہ عیسائی. وجہ یہ بتائی کہ ان کے اندر خصیصین کی کثرت ہے. قصیصین جس کو ہم پادری کہتے ہیں، اور ان کی نرم گوشہ دل والے ہونے کا تذکرہ ہے. الغرض اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو، میرے انعامات کو. اللہ کا خطاب یہودیوں سے راست بواسطے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں کو، ان تمام کو اللہ کے کتاب حق کی طرف مائل کرنے کے لیے، صحیح دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ واسطہ دیتے ہیں اس کے کی گئی نعمتوں کا اور اس کے کیے گئے احسانات کا، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر زمانوں میں صدی ب صدی، نسل ب نسل جو احسانات کر کر دنیا کے اندر اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے.
اس کو یاد کرو. ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ شکر گزار بندے بنو، مطیع و فرمانبردار بنو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہ بعض احکام کو جو تمہارے پاس بھیج دیا جائے اس کا انکار کر دو. ان نعمتوں کی شکریہ کا تقاضا یہی ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ادھر منتقل کر اب آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اور اللہ کا یہ مقدس کلام تمہارے پاس ہے، اس کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کا تقاضا کہ یہی ہے. دوسری بات، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے لیے، اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، ایمان کے لیے اپنے احسانات گنواتے ہیں. گنوا کر اطاعت و فرمانبرداری و ایمان کی دعوت پیش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو یعنی احسانات کے واسطے سے ان کا تذکرہ، لیکن اس امت کے لیے بغیر واسطے کے. فاذکرونی اذکرکم. یعنی راست رابطہ بندے کا اللہ سے، ان کا رابطہ اللہ کے احسان کے واسطے کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا اور پانا، اس تک پہنچنا. تو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا، اب تفصیل آنے لگے گی بہت قریب میں ہی، کیا کیا انعام کہتے، بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ آتے جائے گا. پوری دنیا مل کر تمہاری نسل کشی کی، لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت کی. ایسے ایسے نمونوں سے کہ تم کو کچھ کرنا نہیں پڑا. راست اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے، دشمن کو غرق کر دیا، تم کو نجات دلا دیا. بھوک و پیاس کے عالم میں تھے، کہیں ذریعہ نہ کھانے کا تھا نہ پینے کا تھا. کوئی 40 برس تک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غذا کا انتظام فرمایا، پانی کا انتظام فرمایا، لیکن پھر بھی تم نافرمانی کرتے. تم عمدہ کھانے سے نچلے کھانے کا مطالبہ کرتے گئے، ہڑتال کرتے گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہڑتال کو روک دیا. نہیں، ہمیں ادرک، لہسن، پیاز وغیرہ جیسی چیزوں سے محبت ہے، وہ عمدہ کھانا ایک ساتھ کھاتے کھاتے بیزار ہو گیا، نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے یہ بھی کر لو. ایک جگہ تو یوں فرمایا، دنیا کے سب سے بڑی طاقتور قوم، حکم دیا تم پیغمبر کے ساتھ چپ ہمارا نام لے کر خالی اعلان کرو کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، داخل ہو جاؤ. تم کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تم داخل ہو جاؤ، خود بخود تمہاری فتح ہوگی. وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت شکست کھا جائے. انہوں نے نافرمانی کی. 6 پارے میں اس کی پوری تفصیل، یہ واقعات کی تفصیل قرآن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی جبار، بڑی سخت قوم ہے، ہم نہیں جانتے. آخر میں یہاں تک کہہ دیا انہوں نے پیغمبر کو، اے موسیٰ، آپ کا رب اور آپ کے بھائی ہارون تینوں مل کر جائیے. پورا میدان فتح کر کے، میدان پورا صاف کر دے کر، مرحبا دے کر، ہمارا استقبال کر کے ہم کو آنے کے واسطے دعوت دیجیے، تو ہم اس بستے میں جائیں گے، ہم داخل ہونے والے ہیں. اس نعمت کے انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک آسمان کے نیچے نہ دکھنے والا باؤنڈری، نکلنا چاہے کبھی نکل نہیں سکتا. باؤنڈری نظر نہیں آتی، پر قدم پار کرنا چاہے قدم پار ہو نہیں سکتا. 40 سال تک رکھ کر کھانے کا انتظام نہیں کیا، پینے کا انتظام نہیں کیا. ان 40 برسوں میں کبھی ریت کا طوفان جیسی کیفیت میں نہیں بھیجا، کیونکہ ریگستان میں رہ نہیں سکتا. اتنا طاقتور بھی ہے تو زندہ آدمی دفن ہو جاتا. جب تیز طوفانی ہوا چلتی ہے تو ریت کے ذرات ان کا تیزی کے ساتھ
فوراً منٹوں کے اندر اس کو دفن کر دیتے ہیں، وہ نکل بھی نہیں سکتے، وہ بھی نہیں کیا، نہ سیلاب جیسی کوئی کیفیت لائے گی۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا، اب ہمارا حکم ہے کہ اب پار کر سکتے ہو، پھر پار کرو۔ وہ ساری تفصیلات آئی ہیں مستقل طور پر بھی انتہائی اجمال اشارے کے ساتھ، میری وہ تمام کی تمام نعمتیں جو میں نے تم پر کیا تھا اور تم اس کو پورا کرو، یعنی اس کے ضمن میں جو تقاضا ہے، یعنی امت محمدی بن جاؤ، آخر زمان پیغمبر کو مانو، تورات کے اندر جو آخر زمان پیغمبر کا تذکرہ ہے اس کو قبول کرو، تو وہ بھی آتی تو میں نے تم سے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ اطاعت و فرما برداری کرنے پر دنیا میں تم کو نوازوں گا، آخرت میں ثواب دوں گا اور تم کو سب سے بڑی فضیلت اور اجر ملے گا، میں اپنے پورے کے پورے وعدے پورے کروں گا۔ پورا قرآن کا ترجمہ سنیے یا پڑھیے یا پڑھتے وقت پر غور کیجیے، تو ایک پہلو کے اوپر غور کرنا ہے تو انسان کی زندگی درست بلکہ ولایت کے درجے پر انسان کو پہنچاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے جب بھی عطا کرنے کا ہے تو پہلے مطالبہ بندے سے، بندے کو آگے بڑھنے کا حکم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا بعد میں، پہلے نہیں، یعنی مفت میں نہیں، فری میں نہیں، فری اور مفت کا دماغ ہٹا دو۔ یہ اور بات ہے کہ کرنا تم کو چھوڑا ہے، دینے والا اپنی شان کے لحاظ سے عطا کرتا بہت ہے۔ اس کو بتایا کہ بندہ جب میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یہ انسانی دماغ کے لحاظ سے مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تم کرنا، فاذکرونی اذکرکم، پہلے تم ذکر کرو تو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی میں اپنے ذکر میں لاؤں گا، رحمت میں لاؤں گا، نعمتوں میں لاؤں گا، فلاح میں لاؤں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اطاعت و فرما برداری نعمتوں کی کرو گے تو اضافہ کروں گا، لیکن آج خوشحال زندگی ہے، پھر آنند پانند زندگی کو تم کو افلاس خلاش والی زندگی میں ہم بدل دیتے ہیں۔ عالیشان محل و مکانات اور سٹی کے اندر رہنے والوں کو ایک خریے جیسی بستی کے اندر ہم ایک دم بدل دیتے ہیں، ویران کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے۔ زندہ نمونے آج بھی قدرت کے ایسے ملتا ہے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہے تو پیغمبر موجود نہیں آئے، ورنہ پیغمبر کے زبان سے، وہی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں قسم کا جو واقعہ ہے، فلاں قوم کے فلاں قسم کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا، اے زندہ رہنے والوں جن کو ہم نے زندہ رکھا ہے کہ دیکھو اس جیسی حرکت سے باز آ جاؤ تو تمہارے اوپر بھی کسی نہ کسی اور شکل سے، کسی نہ کسی اور شکل و صورت سے اللہ تعالیٰ کا خیر آئے گا۔ اللہ کی کتاب کے نمونے کے ذریعے سے جو جس کو زندہ مثال کے طور پر رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے، اس کو اس کے اوپر انتباہ کرتے ہوئے، یعنی اس کو ٹیلی کرتے ہوئے اس کو دیکھ لو، سمجھو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے حاضر اور موجود ہونے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ایاک نعبد کے جیسا جملہ ایایا فارہبون ہے، اصل میں ایاک نعبد کا ہے، کا کو ہٹا کر پہلے کر دیا، ایاک نعبد، یہ بھی فارہبونی، تو ایایا فارہبونی، رہب کے معنی خوف ڈر، فارہبون کسی کا ڈر اپنے دل میں مت رکھو، ڈرنا ہے تو صرف اور صرف، کیونکہ ایایا جو آ گیا پہلے، صرف اور صرف مجھی سے ڈرو، میرا ہی خوف رکھو۔ یعنی انسان جتنے چیزیں بدلتا ہے، کئی طریقے اختیار کرتا ہے، دنیا داروں سے، دنیا کی شخصیتوں کو، دنیا میں پیش آنے والے اغراض و مقاصد کو، اپنے معاملات کو ملحوظ رکھ کر ایسا کرنے پر مجھے اتنا نقصان ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، پھر میرا کیسا چلے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔
اجی یہ ڈر کیوں رکھتے ہو تم؟ اللہ کو پوری طرح مان لو۔ اگر ڈرتے ہو ایسا کرنے کے اوپر بھی سورہ نساء کے اندر اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سو کہیں گے انسان کہ ہم کیونکہ ہمارے اندر ظاہری اسباب کے لحاظ سے اتنی طاقت نہیں تھی، ہم اتنی طاقت محور نہیں تھے، کمزور تھے، اس لیے ہم کو ایسا کرنا پڑا۔ تو وہاں پر جواب یہ دیا گیا اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین کے اوپر سیر نہیں کرتے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ کے الفاظ سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی چوڑی نہیں تھی کہ اس جگہ مشکل ہے تو اس جگہ بدلو، محلہ بدلو، یا نوکری نہیں مل رہی، کھانے کے برابر نہیں مل رہا، جوروں کو بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، 2-4 سال تک دور رہتا ہے بچوں سے، ٹیلی فون کے صحیح فلاں کے ساتھ صحیح یہ تصویر لے کر بار بار دیکھ لیتا ہے، چوم لیتا بھی ہے، یاد بھی کر لیتا ہے، دل کے اندر تڑپ برابر باقی ہے، لیکن ساری یادوں کے پیچھے، ساری محبت کے پیچھے ایک سب سے بڑی محبت ہے جو باقی رکھنے کے لیے ضرور مال کی، پیسے کی، اس کے اوپر ان ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں علم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ یہ محلہ نہیں تو دوسرا محلہ نہیں تھا، یہ شہر نہیں تو دوسرا شہر نہیں تھا، یہ گاؤں نہیں تو دوسرا گاؤں نہیں تھا۔ اغراض کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ایمان کے لیے، یعنی ایمانی نقطہ نظر سے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اس فکر کے اوپر قائم و باقی رکھنے کے لیے یہ سہولتیں تو ہم کر کے رکھیں، اتنی زمین ہم تنگ نہیں کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ آیا کہ میں نے خاص مجھ سے پھر نون کے اندر قرآن جتنے آیتیں ختم نہ یفعلون یعقلون تفعلون، ہم رکتے ہیں یفعلون تفعلون تعقلون، وقف کرتے وقت پر گنتی کے چند آیتیں ملیں گے، نہ جا کے نی آتا، وہ نی جو ہے وہاں ایک یا می، انگریزی کا جو می ہے مجھ کو، اس معنوں کے لیے یا کے لفظ کو حذف کر کر اس کے بدل میں یا کا وجود بتانے کے لیے زیر لگاتے ہیں۔ تو فرحبونی، مجھ سے ڈرو، پھر یہ آیا 2 مرتبہ تاکید کر کے فرماتے ہیں دیکھو اس قسم کا خوف و خطرہ رکھنا ہے تو صرف اور صرف مجھ سے، کسی اور سے نہیں، جبکہ انسان کسی اور سے فطری طور پر کئی قسم کے دنیا والوں کو دیکھ کر اس قسم کے خوف و خطر سے بھی اس معاملے غلطیاں کرتا ہے، لیکن سدھرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے خوف خدا بندی رکھے۔ یہ عام چیز ذکر کرے، اب خاص چیز کو ذکر کرتے ہیں، لہذا کرتے ہو کرنا کیا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ ذکر کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ عام ایک تبصرہ تھا تمہارے اوپر جو تمہاری چیزیں ہیں، اب یہ کہہ کر خاص چیز جو بیان کرنا ہے اہل کتاب، آمنوا بما انزلت، میں نے جو کچھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی جو مقدس کتاب جو بوا سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دی گئی ہے، اس کے اوپر پورا یقین رکھو۔ جب یقین رکھے پیغمبر کو ماننا، جب یقین رکھے اب قرآن احکام کے اوپر عمل کرنا، جب یقین رکھے تو اس کے ساتھ ہی پھر المومن اخو المومن ہو جاتا ہے، بھائی بھائی برادری محبت والی چیز ہونا، سارے کے سارے معاملات طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ پھر وضاحت یہ بھی فرمائی کہ ایسی کتاب جو نازل کیا ہے کہ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے نا تورات، اس تورات کی بھی تصدیق کر کے بتاتی ہے یہ کتاب، تمہارے پاس جو کتاب ہے نا انجیل، اس انجیل کی بھی تصدیق کر کے بتاتی ہے کتاب، تمہارے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے نا، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی کرتی ہے، ان کی تصدیق بھی کرتی ہے،
ان کا انکار نہیں کرتی، کسی کو برا بھلا نہیں کرتی، تمام کے اوپر بحیثیت اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے، اللہ کے منتخب انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اس کے پر یقین رکھو، ان کی ایک شریعت تھی اس پہ یقین رکھو۔ اب وہ شریعتوں کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں، اب ایک نیا طریقہ جاری کرتے ہیں، ایک نئی شریعت دیتے ہیں، لیکن تعلیم دین اسلام کی توحید کی سب ایک ہی ہے، وہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مصدقا لما معکم، تمہاری ہر چیز کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کلام پاک۔ لہٰذا جب تمہارے پاس آ گئی تو تم انکار مت کرو، اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری آنے والی نسل بھی اس کے پر چلے گی، تو تمہارے آنے والی نسل جو نافرمان ہے تمہارے ان کا کافر ہونے کی وجہ سے، اور تمہارے کافر ہونے کی وجہ سے تم کو دیکھ کر تمہارا دوست بھی کافر، تمہارے اہل و عیال بھی کافر، تمہارا ماحول بھی کافر، تو لہذا تمہاری ایک کی نافرمانی، تمہارا ایک کا غلط عمل، غلط فکر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ذریعہ اور نمونہ بن گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا ولا کافر، بھی تم سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ بعد میں جو تمہارے وجہ سے اختیار کرتے رہیں گے۔ آج بھی انسان کی عادت، ہاں یہ ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے، روایت ہے، طریقہ ہے، دستور ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، یہ ایسا کرنا ہی ہے، یہ وجود اسلام قبول نہیں کرتا۔ طور طریقوں کا ایک دم انکار بھی نہیں کرتا، ان طور طریقوں کو اسلامی رنگ اور ڈھنگ میں ڈھالنے کی ترغیب اور تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام دنیا کے کسی چیز کی سے استفادے سے محروم نہیں کرتا، لیکن طریقہ، ڈھنگ کا سلیقہ صحیح کیا ہے وہ بتاتا ہے، اس طریقے سے جڑنے کا، دنیا سے استفادہ کرنے کا، دنیا سے دور رہنے کو منع نہیں کرتا، غلط طریقے کے ساتھ دنیا سے جڑنے کو منع کرتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اسی طرح تم میری آیاتوں کو تھوڑی قیمت کے اندر فروخت نہ کرو، اپنے غرض کے لیے ہیر پھیر کر کر حق کو باطل کو بگاڑ کر پیش کرنا، یا اپنے مقاصد کی تکمیل کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں کو تو اللہ کی آیتوں کو بیچنا کہتے ہیں۔ یہاں فوراً دماغ یہ کام میں نہیں لانا، قرآن ہے، ہمیشہ قرآن پڑھاتا ہے، فیس بولو، اجرت بولو، تنخواہ بولو، ہدیہ بولو، پیسے لیتا ہے، لوگ دیتے ہیں، تو یہ تشترو بیااتی ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا میں نہیں آئے گا، چونکہ اس کے اندر حق بگاڑنا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم کہہ کر، مذہب کا نام دے کر، اللہ کی کتاب کا نام لے کر، اس کے ترجمے میں ہیر پھیر کر اپنی غرض کے لحاظ سے مفہوم کو پیش کرتے تھے، اور اس قسم کے ذریعے سے وہ اپنے لیے معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں تو اللہ کے کلام کو جو کہتا ہوں قائم رکھنا اور باقی رکھنا ہے، پھر تاکہ کرتے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، لہذا خاص صرف اور صرف اس سلسلے میں مجھ سے ہی ڈرو۔ اسی کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لہذا حق کو باطل کے ساتھ تم مت کرو۔ ان میں سے سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ یہاں تک بھی کہا انہوں نے بعد میں کہ محمد یہ پیغمبر حق ہیں، لیکن ہمارے لیے نہیں، یہ پیغمبر حق ہیں، یہ جو کہا یہ حق ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ حق کو باطل کے ساتھ مت کرو۔ اسی طرح کسی بھی معاملے میں اچھے پیمانے میں ناصحانہ انداز کے اندر شرارت اندر چھپا کر کوئی چیز پیش کر دینا، آگے بڑھا دینا، یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اس قسم کے معاملے مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہاں کب کس وقت تم کرتے جا رہے ہو، کہ تمہارا خود ضمیر جانتا ہے، تم کو معلوم بھی ہے، یہاں بگاڑ کر اپنی غرض کو سامنے رکھ کر یہ طریقے پہلو کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اور ان سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی عزت بڑھوا رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ تمہارا ضمیر خود جانتا ہے، تم خود جانتے ہو، لہذا اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہ چیزیں جب اطاعت و فرما برداری پر لگ جائے گا تو خود بخود دور بھی ہونی چاہیے، ہوتی رہیں گی، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں۔